بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا، یہاں سے دیکھیے والمرء یبخل فی الحقوق وللکلالۃ ما یسیم۔ کلالہ کس کو بولتے ہیں؟ سب کا معنی معلوم ہوگا۔ کلالہ بولتے ہیں وہ شخص جو مرنے کے بعد اپنے پیچھے نہ باپ چھوڑے نہ اولاد جو اس کے وارث ہو، بلکہ اس کا وارث قریبی ہو کوئی، جیسے بہن بھائی وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ما یسیم، اسام الماشیۃ کا مطلب ہوتا ہے مویشی کو چراگاہ میں آزادانہ چھوڑ دینا۔ والمرء، اور انسان، یبخل، بخیلی کرتا ہے، فی الحقوق، حقوق میں یعنی واجبی حقوق میں۔ والمرء یبخل فی الحقوق، اور انسان واجبی حقوق میں بخیلی کرتا ہے۔ وللکلالۃ ما یسیم، ما یسیم جس کا وہ خیال رکھتا ہے اس کو کلالہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، یعنی بھائی بہن کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اس کا اپنا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آدمی واجبی حقوق میں بخیلی کرتا ہے۔ وللکلالۃ ما یسیم، اور جس مال کا وہ خیال رکھتا ہے اس کو کلالہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آدمی مر جاتا ہے اور اس کی جو دولت ہوتی ہے وہ اس کے بھائی بہن سب لے لیتے ہیں اور اپنے واجبی حقوق میں بخیلی کرتا رہتا ہے۔ آدمی اپنے واجبی حقوق میں بخیلی کرتا ہے۔ وللکلالۃ ما یسیم، اور جس کا وہ خیال رکھتا ہے وہ کلالہ کا ہو جاتا ہے۔ ما بخل من هو للمنون وریبها غرض رجیم، رجیم بولتے ہیں ملعون کو، غرض کا معنی ہے ہدف، مقصد، ٹھیک ہے۔ ما استفہام للانکار، انکاریہ ہے۔ کیا وہ شخص بخیل ہو سکتا ہے؟ ما بخل من، کیا وہ شخص بخیل ہو سکتا ہے؟ ہوا للمنون، جو موت کو جانتا ہو، جو موت کے لیے ہو، منون مطلب موت۔ ما بخل من ہوا للمنون، کیا وہ شخص بخیل ہو سکتا ہے جو موت کو جانتا ہو؟ وریبها غرض رجیم، اس حال میں کہ اس حال میں کہ ریبها اس کا شک یا اس کی غیر یقینی حالت، غرض رجیم ملعون ہدف ہو، یعنی وہ شخص بخل نہیں کرتا جو اس کی غیر یقینی حالت کو، یعنی موت کی غیر یقینی حالت کو جانتا ہو کہ کب موت آ جائے گی۔ تو ما بخل من هو للمنون، وہ شخص بخیل نہیں ہو سکتا ہے، بخیلی نہیں کر سکتا ہے، ہوا للمنون جو موت کے لیے ہو، یعنی جو موت کو جانتا ہو، وریبها اس حال میں کہ اس کی غیر یقینی حالت، غرض رجیم ملعون ہدف ہے۔ وریبها اس حال میں کہ اس کی غیر یقینی حالت یعنی کب آ جائے وہ، غرض رجیم ملعون ہدف ہے، یعنی وہ شخص بخل نہیں کرتا جو اس کی غیر یقینی حالت کو جانتا ہے۔ وتخرب الدنیا فلا بؤس یدوم ولا نعیم، خربہ کا مطلب ہوتا ہے ویران کرنا، وتخرب الدنیا، اور دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا کو ویران کر دیا جائے گا، دنیا تباہ کر دی جائے گی۔ فلا بؤس، بؤس مطلب شدت، ٹھیک ہے۔ فلا بؤس تو نہ تو تنگ دستی شدت، یدوم ہمیشہ باقی رہے گی، ولا نعیم اور نہ ہی کوئی نعمت باقی رہے گی، دنیا فنا کر دی جائے گی۔ فلا بؤس یدیم ولا نعیم، یدوم ولا نعیم، تو نہ تو کوئی شدت یعنی کوئی تکلیف اور کوئی دکھ باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ فلا بؤس یدوم، نہ تو کوئی دکھ ہمیشہ باقی رہے گا، ولا نعیم اور نہ ہی کوئی نعمت باقی رہے گی۔ وَيَرَى الْقُرُونَ أَمَامَهُ حَمَدُوا كَمَا حَمَدَ الْحَشِيمُ، حشیم بولتے ہیں سوکھی گھاس پھوس کو۔ قرون سے مراد ہے القرون الماضیہ، یعنی اہل القرون الماضیہ، ماضی میں جو گزرے ہیں وہ لوگ۔ وَيَرَى اور وہ دیکھتا ہے، امامہ اپنے سامنے، القرون پچھلی نسلوں کو، اور وہ پچھلی نسلوں کو، گزشتہ نسلوں کو اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ حمدو اے بادو، بادا یبیدو اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا، اور وہ اپنے آگے گزری ہوئی پچھلی نسلوں کو دیکھتا ہے، بادو جو ہلاک ہو چکی ہے، جو فنا ہو چکی ہے۔ کما حمد الحشیم، جیسے کہ خشک گھاس ہلاک ہو جاتی ہے، جیسے کہ خشک گھاس فنا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کل امرئ ستئیم منہ العرس او منہا یئیم، عام الرجل، عام الرجل اس کا مطلب ہوتا ہے مرد کا رنڈوا ہو جانا، عرس دلہا دلہن بیوی،
کل امرئ ہر شخص ستعیم منہ العرس ہر شخص جس کو بیوی عنقریب چھوڑ دے گی، ہر شخص کو اس کی شریک حیات چھوڑ دے گی، کل امرئ ہر آدمی ستعیم منہ العرس اس کو اس کی شریک حیات عنقریب چھوڑ دے گی، یا منہا یعیم وہ اپنی شریک حیات کو چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے، ہر شخص کو اس کی شریک حیات چھوڑ دے گی، کل امرئ ہر آدمی ستعیم منہ العرس اس کی شریک حیات عنقریب اسے چھوڑ دے گی، یا منہا یعیم وہ آدمی اپنی شریک حیات کو چھوڑ دے گا۔ ما علم ذی ولد ایسکلہ ام الولد الیتیم، سکیلا الولد او الحبیب یسکل سکلن، اس کا مطلب ہوتا ہے اولاد یا محبوب سے محروم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ ما علم ذی ولدن کوئی بھی والدین نہیں جانتا، ما نافیہ ہے، ما علم ذی ولدن ولد والا یعنی والدین، اولاد والا، کوئی بھی اولاد والا نہیں جانتا ہے، ایسکلہ کہ کیا اس کی والدین اس کو چھوڑ دیں گے، ام الولد الیتیم یا بچے اس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ ما علم ذی ولدن کوئی بھی والدین یا اولاد والا نہیں جانتا ہے کہ کیا والدین اولاد کو چھوڑ دیں گے، ام الولد الیتیم یا اولاد والدین کو چھوڑ دے گی۔ اس کے بعد دیکھیے والحرب صاحبها الصلیب علی تلاتلها العزوم، صلیب کا معنی یہاں پہ قوی کے معنی میں ہے، طاقتور، ٹھیک ہے، اور تلاتل یعنی شدائد، والحرب اور جنگ، صاحبها جنگ والا یعنی جنگ کو لڑنے والا، جنگ، صاحبها جس کو کرنے والا، الصلیب قوی ہو، والحرب اور جنگ، صاحبها الصلیب جس کا کرنے والا، جس کو لڑنے والا مضبوط ہو، قوی ہو، علی تلاتلها العزوم اور جنگ اس کی سختیوں پر، علی تلاتلها اس کے سختیوں پر، العزوم پختہ ارادے والا ہوتا ہے، اور جنگ جس کا لڑنے والا مضبوط ہو، جنگ کی سختیوں پر پختہ ارادے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عزوم یہ عظمت سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پختہ ارادے والا ہونا، اور جنگ جس کو لڑنے والا قوی ہو، علی تلاتلها تو جنگ کی سختیوں پر وہ پختہ ارادے والا ہوتا ہے۔ من لا یمل زراسها ولد الحقیقت لا یخیم، من لا یمل، ملن مطلب اکتانا ہوتا ہے، زرسن جمع زراس ڈاڑھ دانت، تو وہ شخص لا یمل زراسها وہ شخص جو اکتاتا نہیں ہے جنگ کے دانتوں سے، ٹھیک ہے، جنگ کے دانتوں سے یا اٹھ کے کاٹنے سے ڈرتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے۔ من لا یمل زراسها وہ شخص جو جنگ کے دانتوں سے یا جنگ کے کاٹنے سے، مطلب کیا ہے اس کا کہ جنگ کی سختیوں سے اکتاتا نہیں ہے، جنگ کے سختیوں سے ڈرتا نہیں ہے، زراس یعنی جنگ کی سختی، ولد الحقیقت لا یخیم، خام یخیم مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، تولا کے معنی میں، ولد الحقیقت لا یخیم اور حقیقت کے وقت پیچھے نہیں مڑتا ہے، وہ شخص جو جنگ کی سختیوں سے اکتاتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، اور حقیقت کے وقت لا یخیم پیچھے نہیں ہٹتا ہے، پیچھے نہیں رہتا ہے۔ وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْحَرْبَ لَا يَسْتَطِيعُهَا الْمَرِحُ السَّؤُومُ، مرح بولتے ہیں خوش طبع کو، اور سعوم بددل ہے کہ مایوس اداس۔ وعلم اور جان لو، بأن الحرب کہ جنگ، لا یستطیعها جس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، جس کو نہیں لڑ سکتا ہے، المرح خوشحال خوش طبع، السعوم اور بددل شخص، ٹھیک ہے، اور جان لو کہ جنگ ایسی چیز ہے جس کو خوش طبع اور بددل شخص نہیں جھیل سکتا ہے، نہیں لڑ سکتا ہے۔ ایک بچہ ہے، اس کو دیکھ لیجئے، والخیل اجودها المناہب عند کبتها العزوم، عزم الفرس علی اللجام، اس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کا لگام کو کاٹ دینا، الخیل اور گھوڑا،
اجودھا ان میں سب سے بہتر سب سے اچھا المناہب کون ہے؟ چھین لینے والا ہے یا کاٹ دینے والا ہے. والخیل اور گھوڑا اجودھا ان میں سب سے اچھا یعنی گھوڑوں میں سب سے اچھا گھوڑا وہ ہے المناہب العظوم. المناہب العظوم جو لگام کو لوہے کی لگام کو توڑ دینے والا ہو کاٹ دینے والا ہو عند کبتہا اپنی تیز رفتاری کے وقت. کبتن کا معنی فی الجری الدفعۃ فی الجری السریع یعنی تیز دوڑنا. ٹھیک ہے، تو گھوڑوں میں سب سے بہترین گھوڑا وہ ہے جو المناہب العظوم. العظوم لوہے کا لگام. ٹھیک ہے، جو لوہے کے لگام کو توڑ دیتا ہو یا دانت سے کاٹ دیتا ہو عند کبتہا یعنی کسی کے نہ سنتا ہو عند کبتہا اپنی تیز رفتاری کے وقت. ٹھیک ہے، گھوڑوں میں سب سے اچھا گھوڑا وہ ہے جو لوہے کے لگام کو توڑ دیتا ہو کاٹ دیتا ہو عند کبتہا اپنی تیز رفتاری کے وقت. چلیے یہاں تک ہو گیا، ایک دن میں پھر یہ صفحہ کر دیں گے.